اور ایک پورا باب ہمارے محدثین نے مختلف عنوانات سے باندھا ہے۔ مشکات میں تو یہ ہے کہ جو خیرات اور صدقے کی فضیلت، اور ریاض الصالحین میں امام نووی نے کثرت طرق الخیر، یعنی نیکی کے طریقوں کی جو کثرت ہے حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کا بیان ہے۔ اس میں سب میں یہی بات ہے کہ ہر آدمی کو خیرات کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میرے پاس کچھ نہ ہو تو آپ نے کہا دونوں ہاتھوں سے کماؤ، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، دوسروں پر بھی خرچ کرو۔ اس نے کہا اگر میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آپ نے کہا اگر کوئی آدمی حاجت مند ہے اور کسی غم میں مبتلا ہے اس کی مدد کرو۔ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو آخر میں جا کر آپ نے کہا کہ پھر اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ، کم سے کم اتنا بھلا کام تو کرو۔ تو یہ وہ کردار ہے کہ جو انسانوں کی خدمت کا کہ جو سب سے نمایاں ہے۔ اور میں آپ کی توجہ اس واقعے کی طرف دلاؤں گا جس کو بخاری نے نزول وحی کے باب میں، باب بدء الوحی میں نقل کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے اور کانپتے ہوئے آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے اڑا دو اڑا دو، اور پھر جب انہوں نے کمبل اڑا دیا اس کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھے تو کہا کہ اپنا پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ قد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اس لیے میں ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں۔ یعنی آپ کو اپنے منصب کی جو عظمت تھی اور اس کی جو بڑائی تھی اور آگے آنے والے جو خطرات تھے اس کے احساس سے آپ نے کہا کہ قد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کی بیوی کیا فرماتی ہے، فرماتی ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اقربا کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ تحمل الکل، وہ لوگ جن کا بوجھ کوئی اٹھانے کو تیار نہ ہو، ناکارہ نہ ہو، ان کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جن کے پاس کچھ نہ ہو، جو ہیو ناٹس ہیں، محروم ہیں، ان کے لیے آپ کما کر دیتے ہیں۔ وتقر الضیف، اور مہمانوں کی آپ اکرام کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں جو مشکلات پڑتی ہیں ان میں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آپ کردار قبل نبوت کا کردار ہے کہ جو اس طریقے سے آپ کی بیوی کے الفاظ میں کھل کے سامنے آتا ہے۔ پھر جب جعفر طیار نجاشی کے دربار میں کھڑے تھے، اس نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ دیکھیے بڑا نازک موقع تھا، بین الاقوامی سطح پر یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کا تعارف ہو رہا تھا، اور اپنی جان بھی خطرے میں تھی، اس لیے کفار قریش کا وقت وہاں پر کھڑا ہوا تھا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو آپ واپس کر دیں۔ تو اس نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ تو جعفر طیار نے کہا کہ ہم بتوں کو پوجتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، مردار کھاتے تھے، بیواؤں یتیموں پر ظلم کرتے تھے۔ ہمارے درمیان ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ پتھروں کو پوجنا چھوڑ دو، سچ بولو، ہمسایوں کی مدد کرو، بیواؤں یتیموں کی مدد کرو، اور نیک راہ اختیار کرو۔ آپ دیکھیے یہ دین کا تعارف ہے کہ جو بالکل ابتدائی دور میں ایک صحابی ان الفاظ میں کراتے ہیں کہ یہ دراصل دین ہے جو ہم کو سکھایا گیا ہے، جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ بتوں کو چھوڑنا اور اس کے ساتھ فوراً پھر سچ بولنا، اور بیواؤں یتیموں کی خدمت کرنا، اور ہمسایوں کی خدمت کرنا، اور عورتوں کی پاک دامنی کے اوپر داغ نہ لگانا، بدکاری سے پرہیز کرنا، یہ وہ صفات تھی کہ جنہوں نے بیان کی۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو دراصل دین کا یہ پہلو کہ انسان کی خدمت کی جائے اور ہر لحاظ سے اس کی مدد کی جائے، یہ سارے انسانوں کے لیے عام ہے، لیکن مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے تو احادیث کے اندر اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ترغیب دی گئی ہے۔ جو مومن کی کسی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا۔ جو مومن کے کسی گناہ کے اوپر، خامی کے اوپر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کے خامیوں گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی مدد کرے، اور جب تک کہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔